مرحبا رمضان مرحبا مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہر روز کی طرح آج بھی بزم مرحبا اسلام کے پیج سے لائیو 15ویں سحری نشریات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ہر روز کی طرح حافظ محمد شہاب قادری صاحب کا شکریہ جو اس اسٹیج پہ آئے اور ہمارا کو اپنا وقت دیا. اور اس کے بعد محمد اشارق قادری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اس اسٹیج پہ. اور محمد عفان قادری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اس اسٹیج پر آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. اور محمد احمد رضا قادری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ آپ آئے آپ نے وقت دیا. اور حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب کا بھی شکریہ. اور محمد کیف رضا قادری صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے وقت دیا. ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ نئے نئے قاری اور نئے آج تو میں تو چھوٹا ہوں لیکن آج مجھ سے بھی چھوٹے آ چکے ہیں اس اسٹیج پر. میں نے تو چھوٹا پن دکھا دیا, اب دیکھتے ہیں یہ چھوٹے کیا کریں گے. یہ چھوٹے آج دیکھتے ہیں کیا کریں گے. میں تلاوت کلام مجید کے لیے حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید سے آغاز عطا فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ سبحان الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. سبحان اللہ سبحان فإن مع العسر يسرا. وإذا ربك فارغب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب حمد باری تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں. میں حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں محمد اشارق قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا ایک پھول کھل جائے مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے. مل کے آوازیں بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اشعاری قادری جو کہ بڑی اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. آج کا موضوع ہمارا ادب کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع رکھا گیا ہے. ابھی اللہ حافظ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک حضور کی بارگاہ میں ایک ثنا خوانی پیش کی جائے گی. نعت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد عفان قادری کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے وہی کربلا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے وہی کربلا سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سیدھی کے آدم پر کے گھوٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ سیر محبت جہاں مصطفیٰ گئے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے چاند کہتا ہے گردن ستاروں سے چاند کہتا ہے
एड़ी रगड़ कर वो नन्ना सांस कर जो एड़ी रगड़ कर यही के रहा है खेमे में अपने के बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो मुझे रे जाने को दिल जागता है कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो मेरा रे जाने को जी जागता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे जोड़ा जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे जोड़ा तो सीधी के अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है जहाँ जालूता ने को जी जागता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है सुभान अल्लाह। ये थे जनाब अशारी कादरी जो कि अपनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नजराना की पेश कर रहे थे। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू हमारा अदब के बारे में है। हाफिज़ साहब से मेरा पहले सवाल है कि पहला सवाल ये है कि अदब क्या है और इसकी तारीफ बयान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं फैसल भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पहली मर्तबा अपनी इस नशरियात में एक प्यारे प्यारे बच्चों का जो है सेगमेंट रखा, जिसमें स्टेज पर बहुत ही प्यारे प्यारे हसीन हसीन जो है बच्चे मौजूद हैं, प्यारी प्यारी जो है नन्ही मुन्नियाँ भी मौजूद हैं। इस पर जो है मैं उनकी टीम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी टीम को, उनकी इस बज़म को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। आपका जो कि सवाल है कि आपने किया कि अदब क्या है और इसकी तारीफ़ बयान करते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अदब का जो है लुग़वी माना क्या है। अदब के जो लुग़वी माना हैं वो हैं एहतराम के, बिल्कुल तहज़ीब के। अगर दूसरे अल्फाज में मैं इसको कहना चाहूँ तो अदब कहते हैं किसी की इज़्ज़त करने को, किसी की ताज़ीम करने को, जी, ये अदब कहते हैं। लेकिन अगर हम आए इस्तिलाही माना की तरफ कि इस्तिलाह में अदब किसको कहते हैं, तो फिर इसको खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। जब हम इसको खोल कर देखेंगे ना तो फिर हमें नज़र आएगा कि अखलाकियात जो हैं, अखलाकियात का नाम असल में अदब है। बिल्कुल। जो कि अगर हम एक ज़ाविये से अगर हम देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा दीन इस्लाम ही जो हमारा जो है ये अदब पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी वो अदब के बारे में ही दी। जी, हर चीज़ का जो है आपने अमली तौर पर जो है तरीका सिखाया कि हमें जो है बड़ों के साथ किस तरीके के साथ पेश आना है, छोटों के साथ किस तरीके के साथ पेश आना है, और जो है जनाबे वाला शोहर के साथ किस तरीके के साथ पेश आना है, जी, बीवी के साथ क्या अदब होना चाहिए, एक मजलिस में बैठने के जो है क्या अदब होने चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بالکل بالکل. تو پتہ چلتا یہ ہے کہ جو اخلاقیات ہے، جب بندہ ان تمام چیزوں کو اپنا لیتا ہے نا، حضور کی جب ہم سیرت کو پڑھیں، جب حضور کی سیرت کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی کے اندر جب بندہ اپنا لیتا ہے، تو پھر اس اخلاقیات کو جو ہے ادب کہتے ہیں. بالکل بالکل. پھر جو ہے ایک بات، ایک قول بڑا مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے جو کچھ بھی پایا ہے سب ادب کی بنا پر بے پایا شک ہے، بے شک. اور جو کچھ بھی جس نے کھویا ہے سب ادب کی بنا پر کھویا ہے. جس نے جتنا بھی جو منصبہ، مرتب، مقام پایا ہے سب ادب کی بنا پر پایا ہے. بے شک آج جو جس مقام پر ہے سب ادب کی بدولت ہے. بے شک بے شک. لوگوں کا ادب، استاد کا ادب، بڑوں کا ادب. آپ دیکھتے ہوں گے یہ علماء کرام جو ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اتنے جو ہے جناب والا اتنی بہترین تقریر کرتے ہیں. بالکل. تو کس طریقے سے انہوں نے مقام و مرتبہ پایا؟ ادب، ادب. حضور کا ادب، ان کے صحابہ کا ادب، اور جناب والا استاد کا ادب. تو ادب جو ہے بہت ضروری ہے. بے شک. اور جس نے جو کچھ بھی کھویا ہے سب ادب کی بنا پر کھویا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ شیطان، ابلیس لعین، جی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اتنا عبادت و گزار تھا. آپ جانتے ہیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے. اگر ہم یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر سے یہ نشریات چل رہی ہے حیدرآباد میں، اگر ہم یہاں پر صرف گھومنا چاہیں، میں نہیں کہہ رہا عبادت نہیں کرنا، بلکہ اگر ہم صرف یہاں پر گھومنا چاہیں نا، تو بہت ٹائم میں جا کر جو ہے ہم پورا ایک ایک کونا جو ہے حیدرآباد کا دیکھ سکیں گے. بے شک. تو شیطان تو ایسا تھا کہ اس نے جو ہے جناب والا کوئی پیارے پیارے بچوں، کوئی بھی جو ہے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو. بے شک. شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عبادت و گزار تھا. جی. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس شیطان، اس ابلیس لعین کو فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے شیطان کو کہ تو جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا یہ ہے کہ وہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں کرتا. تو ذرا سی جو بے ادبی ہے بندے کو کہاں سے کہاں لا سکتی ہے. بے شک. وہ شیطان جو ہے بارگاہ رب العزت سے مردود ہو گیا، اس کو جو ہے زمین پر بھیج دیا گیا. جی. تو دیکھیں کہ وہ شیطان جو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت و گزار، ذرا سی اگر ہم بے ادبی کریں، ذرا سی اس نے جو ہے بے ادبی کی، تو وہ جو ہے اتنے مقام، اتنے بلند و بالا مقام سے فرشتوں کا سردار ہو کر اس کو جو ہے بارگاہ رب العزت سے مردود کر دیا گیا. تو پیارے پیارے بچوں، ادب جو ہے نا بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا جو ہے ہمیں ادب بتایا کہ ہمیں مجلس میں بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے. آپ کو پتہ ہے مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ابھی جس طریقے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی بچہ ایسا ہے کہ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو ہے کوئی تو بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو حضور نے جو ہے اس کے بھی ادب بیان کرے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے گھر کے اندر وہ ٹانگیں پھیلا کر جو بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا مزے سے ٹیک لگا کر، تو مجلس میں علم کی گفتگو میں بیٹھنے کے جو ہے کچھ آداب ہیں. ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہوتا ہے، جی. دو زانوں ہو کر بیٹھا جاتا ہے، اور توجہ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی گفتگو کو جو ہے سنا جاتا ہے. جی. تو یہ جو ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے. بیت الخلاء میں جو ہے جانے کے آداب سکھائے کہ بیت الخلاء میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہمیں جانا ہے. اگر جو ہے ہم ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، اگر ہم جو ہے جناب والا ایک ساتھ ایک تھال کے اندر کھانا کھا رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر عموماً کہ امی، ابو، بہن، بھائی سب مل کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں. اب اس کا بھی حضور نے ادب بتایا کہ اس کا کیا ادب ہونا چاہیے کہ چھوٹوں کو جو ہے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ پہلے جو ہے بڑے اسٹارٹ کریں، پہلے بڑے شروعات کریں، پہلے بڑے اسٹارٹ کریں، اس کے بعد پھر ہمیں ہاتھ بڑھانا ہے، اس کے بعد جا کر ہمیں جو ہے لقمہ لینا ہے. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام تر تعلیمات دی. ہر چیز ہمیں جو ہے ادب کے بارے میں ہر چیز جو ہے کھول کر بتا دی. اگر ہم اس کا مطالعہ کریں نا حضور کی سیرت کا، تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو ہے
ہمیں باتیں جو ہے سیکھنے کو ملیں گی. تو یہ تھا ادب, یہ تھا جو ہے ادب ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص بے ادب ہوتا ہے نا تو دنیا اس کو عجیب نظر سے دیکھتی ہے. جیسے کہ آپ ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے, اگر آپ جو ہے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے, بڑوں کا ادب میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے بڑوں کے پاس جائیں تو ان کو جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سلام کریں, ان کو ہاتھ ملائیں, اچھے انداز سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے پیش آئیں. تو یہ بڑوں کے ادب کے اندر آ جاتا ہے. تو اگر جو ہے آپ ادب نہیں کریں گے نا, آپ کی زندگی میں ادب نہیں ہوگا, تو دنیا آپ کو بہت عجیب نگاہ سے دیکھے گی, عجیب نظر سے دیکھے گی کہ یار یہ تو بچہ ہے نا, یہ ادب نہیں کرتا, اس سے تو دور رہنا, یہ تو بدتمیزی کرتا ہے, تو بات بھی نہیں مانتا, اس سے جو ہے دور رہنا, اس کو جو ہے دور کر دو. اور جو اچھے بچے ہوں گے, پیارے پیارے بچے ہوں گے, جو ہے آتے کے ساتھ ہی جو ہے سلام کرتے ہوں گے, السلام علیکم پاپا, السلام علیکم ماموں جان, اس طریقے سے سلام کرتے ہوں گے, تو ان کو لوگ پیار بھی کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, ان کو جو ہے اپنے پاس بٹھاتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں, یہ جو ادب ہے نا, ادب ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. بالکل. ادب کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنا لیجیے. وما علینا الا البلاغ. اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑوں کے ادب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ ماشاء اللہ, آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا کہ بڑوں کے ادب کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. فرمایا, اچھا صغیر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, اور کبیر کہتے ہیں بڑے کو. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. اب دیکھ اس کے اندر ہمیں کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے ہمیں یہ حضور نے کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں. اب آپ سوچیں ذرا, آپ تصور کریں ذرا, آپ سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا. حضور نے کہہ دیا اگر ہم جو ہے بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے, بڑوں کا ادب نہیں کریں گے, تو حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہی ہم میں سے نہیں. تو ضروری یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بڑوں کا ادب کریں, بڑوں کا احترام کریں. ہوتا یہ کہ عموماً ہم جب جو ہے کوئی بڑا ہمیں کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے کنچے نہ کھیلو, آپ جو ہے یہ پتنگ بازی نہ کرو. دیکھا آپ نے پتنگ کے کتنے نقصانات ہوئے. بالکل, پتنگ سے ایک آدمی کی جان چلے گئی, دیکھا آپ نے. تو یہ بڑے جو ہوتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو بڑوں جب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹا یہ نہ کرو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب کریں, ان کی بات پر کہیں لبیک, کہ جیسا جو ہے آپ نے کہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے, کہ جی میں جو ہے آپ کی جو ہے بات مانوں گا. پر پتہ ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابے جا چل نکل یہاں سے, میں تو اڑاؤں گا پتنگ, کیا کر لے گا, اپنا ابو کو بڑھا کر لے آؤں گا, کیا کر لے گا. بالکل اس طریقے سے جو ہے بڑوں کی جو ہے بے ادبی کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ جو ہے ان کی بے عزتی کرتے ہیں. کچھ تو ایسے بے ادب ہوتے ہیں کہ سامنے جو ہے گالیاں دے دیتے ہیں. گالی دینا جو ہے کتنا برا کام ہے. پتہ ہے آپ کو, ایک گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے, پتہ ہے. تو گالی دینا کتنا برا کام ہے. تو بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بڑوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے بلا وجہ سمجھا رہا ہوتا ہے, مطلب سمجھانے کی تو وجہ ہوتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ لیکچر دے رہا ہے, بس لیکچر دیتا رہتا ہے, ہر دفعہ جب دیکھو جو ہے لیکچر دیتا رہتا ہے. تو پھر جو ہے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ آپ ذرا سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا, اے انس, بڑوں کا ادب و احترام کرو اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو, تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے تو ہم نے یہ بات تو سن لی کہ ہم جو ہے ان میں سے ہی نہیں ہوں گے. حضور نے جو ہے ہماری نفی کر دی کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے. اس کے بعد اب آپ کو جو خوشخبری تو بھی سناؤں
کہ تھوڑی سی آپ جو ہے دل بھی آپ کا خوش ہو جائے کہ نہیں یار ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں, گفٹس بھی رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص بڑوں کا ادب کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے تو کیا فرمایا کہ تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے. سبحان اب اللہ. آپ سوچیں کہ وہ جنت, پہلے تو حضور جنت کا وعدہ کر رہے ہیں, اب ہمیں پتہ کوئی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے جنت میں جائیں بھی نہ جائیں, ہو سکتا ہے ہم گناہوں کے سبب ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو بھی نہ ہو, بالکل ہم جو ہے جہنم کی آگ میں چلے جائیں. جہنم کی آگ پتہ ہے آپ کو کیسی ہے کہ وہ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور اس کا سب سے ہلکا عذاب پتہ ہے آپ کو کیا ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اب آپ سوچیں کہ آج ہمارے جو ہے ہاتھ اگر جل جائیں, ہم جو ہے کچن میں کام کر رہے ہوں یا ماچس وغیرہ جلا رہے ہوں, ہلکا سا ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے. اب آپ سوچیں ہم جو ہے وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے. تو دیکھیں حضور خوشخبری دے رہے ہیں, حضور گفٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ تم جو ہے جنت میں میرا ساتھ پالو گے, جنت بھی پالو گے اور پھر حضور کا ساتھ بھی پالو گے. وہ جو جن کے لیے کائنات بنی ان کا ساتھ جو ہے آپ پالو گے. تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. دوسرا یہ کہ دادا دادی نانا نانی ان کا ادب بھی جو ہے بہت ضروری ہے. ہوتا یہ کہ دادا دادی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تب جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا ذہن کام کرنے نہیں لگتا. جی بالکل. پھر جو اس کے جو ہے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے نا وہ ساری باتیں وہ بھول جاتا ہے, جو اس کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے بس وہ بولتا چلا جاتا ہے. تو دادا دادی جب جو ہے آپ کو کچھ کہیں کچھ بولیں تو آپ کو جو ہے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کی بات پر لبیک کہنا ہے, جی دادا آپ نے جو کہا ہے بس آپ کی بات پر لبیک. ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, تعظیم کرنی ہے ان کی, ان کے پاؤں دبانے ہیں, ان کے ہاتھ چومنے ہیں. یہ ادب کا تقاضا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہے ان کی تعظیم کرنی ہے, اس کے اچھے انداز سے جو ہے ان کی بات ماننی ہے, جیسا جیسا وہ کہیں ویسا ویسا کرنا ہے. ہمارے بڑے ہیں نا, بڑے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں. تو یہ تھا بڑوں کے بارے میں کہ بڑوں کے ادب اگر ہم کریں گے تو بھی اسے جو ہے ہمیں بہت سارے جو ہے فوائد ملیں گے. بات تو بہت ساری ہیں, بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, آپ کو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں, لیکن وقت جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے بڑوں کا ادب کریں. کیا چاہیے؟ بڑوں کا جو ہے ہم ادب کریں, اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آئیں, ان کے ساتھ جو ہے سلام میں پہل کریں, تاکہ جو ہے وہ سمجھیں کہ یار ہاں یار یہ اچھا بچہ ہے, یہ اچھے اسکول سے پڑھا ہے, اس کے ماں باپ بھی اچھے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ ادب جو ہوتا ہے نا, ادب جب کسی بچے میں ادب نظر آتا ہے نا تو پھر یہ اس کے ماں باپ پر بھی اثر پڑتا ہے. کہ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کو یہ تعلیم سکھائی ہے, اس کے ماں باپ نے اس کو یہ ادب سکھایا ہے, اس کے اسکول والوں نے یہ ادب سکھایا ہے. تو آپ کے ماں باپوں کی بھی واہ واہ ہوگی, آپ کے جو ہے مما پاپا کی بھی واہ واہ ہوگی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اچھے انداز سے جو ہے سب کے ساتھ ملیں, سب کی جو ہے بڑوں کا جو ہے ادب کریں. ہم چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا, چھوٹے بھائیوں پر شفقت بھی کرنی چاہیے. جیسے کہ یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے چھوٹوں پر شفقت کریں. یہ کیا کریں, اگر جو ہے یہ کوئی چیز لے کر آئیں, وہ بھائی مانگ رہا ہے کہ بھائی یہ مجھے دے دو مجھے دے دو, تو انہیں کیا چاہیے کہ تھوڑی سی نکال کر انہیں بھی دے دیں. تو چھوٹوں پر شفقت کی جائے, بڑوں کا ادب کیا جائے, بڑوں کا احترام کیا جائے. بالکل بالکل. سبحان اللہ. بہت حافظ صاحب بہت اچھی اور بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے, اور ہمیں یہ ان سے سیکھ لینا چاہیے کہ ادب اور شفقت کیا چیز ہے. ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے پیارے بچے بیٹے ان سب نے سنا کہ ادب اور شفقت چیز کیا ہے. ہم تو بس لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ یار ابھی مت بول, چپ رہے. پتہ ہے اس کا کتنا گناہ آج حافظ صاحب نے بتایا اپن کو. اور جب چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں تو پتہ ہے اس کا ثواب بھی کتنا ہے. تو چلیں اب وقت ہوا ہے نعت کا. ہم محمد احمد قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ ایک نعت شریف پیش فرمائیں گے. یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में अहमद रज़ा कादरी साहब नात पेश फरमा रहे थे। अहमद भाई, आप जो हैं नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं? अच्छा चना, आप ये बताएं आपने अभी तक कितने रोज़े रख लिए? 14 रोज़े, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। नमाज सारी पढ़ी? तरावी पढ़ते हैं आप? तरावी पढ़ते हैं आप जी सारी? जी तरावी की कितनी रकातें होती हैं? 20 सुबहान अल्लाह। जोहर पढ़ते हैं? जी जोहर की कितनी रकातें होती हैं? 12 सुबहान अल्लाह। और फजर की? 4 असर की? 4 असर की कितनी रकातें होती हैं? 8 सुबहान अल्लाह। मगरिब की? मगरिब की 7 ईशा की? ईशा की 17 सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इनको तो माशाल्लाह सब पता है। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद नदीम खान। आप घर पे आप बैठे रहते हैं, जी तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं या ऐसे ही खेलते रहते हैं? पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह अहमद भाई बहुत अच्छा घर पे भी काम करते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अरबैन बिलाल फरीदी साहब की बेटी अरबैन को। माशाल्लाह बिलाल फरीदी साहब जो बज़्म मरहबा इस्लाम के चेयरमैन हैं, आज उनकी बेटी भी इस स्टेज पर तशरीफ लाई हैं। इनको माइक दें भाई, माइक दें, माइक दें इनको। उसको माइक दें। आपको तो बाद में लेंगे, आपको भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप घर पे बाबा को तंग करती हो? अच्छा चलो आप ये बताओ, आप नमाज पढ़ती हो? कभी 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 कभी। नमाज तो हमारे पे फर्ज है, नमाज तो पढ़ना चाहिए। पापा कहते हैं नमाज पढ़ने का। भाई चलें, वैसे आप नमाज पढ़ती हैं घर पे? पापा नमाज पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। चले आप पापा को भी, आप पापा के साथ उंगली पकड़ के नमाज पढ़ने जाया करें, और कभी घर पे जब हो आप नमाज पढ़ा करें, तस्बीह भी पढ़ा करें। और अब हम चलते हैं नात की तरफ। आप मुझे नात पढ़ेंगी? नात पढ़ेंगी? कौन सी नात पढ़ेंगी?
हस्बी रब्बी पढ़ेंगे, चलें सुनाते हैं भाई अच्छी सी एक, लेकिन अपने पापा की तरह पढ़ना है अच्छी सी आवाज में। चलें सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गिरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गिरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले चुप चुप के क्या पढ़ती थी बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा दिल उमर का हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिला लाले अफशी है सरवर दी का है दुनिया के हर आशिक के आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे पर रखा पत्थर फिर भी ज़बां पर ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबैन फातिमा बिलाल फरीदी की साहबजादी बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात फरमा रही थी। अब हम चलते हैं हमारे अरमिया भाई की तरफ। चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। नमाज पढ़ते हैं जी सारी जी तरावी जी और रोज़े रखते हैं। जी कितने रोज़े रख लिए अभी मेरे तक? 5 हुआ आगे रखेंगे और जी नियत कर लें इंशाल्लाह आगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें अब आपको नात पढ़ेंगे। कौन सी? उनका मांगता बहुत अच्छी सी एक नात सुना दो उनका मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते तेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी तेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी तेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में अरबिया भाई नात फरमा रहे थे। अब मैं चलता हूँ हाफिज साहब की तरफ। मेरा हाफिज साहब आपसे तीसरा सवाल ये है कि वो
قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں والدین کے آداب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور نہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور خوبصورت انداز سے جو ہے ان سے بات کرنی ہے، نرم بات کہنا ہے۔ اب پیارے پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے پیدا کرنے والا تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، پر لیکن جو ظاہری سبب ہے نا، جو جس وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ کون ہے وہ؟ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو ہے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، تو تم پر لازم ہے تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا نیک سلوک کرو۔ اب دیکھو پیارے پیارے بچوں، جس طرح والدین کا جو ہے ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ والدین نے جو ہے ہمیں پیدا کیا، والدین نے جو ہے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آپ جانتے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں جو ہے چلنا بھی نہیں آتا تھا، ہم بس ایسے لیٹے لیٹے روتے رہتے تھے۔ والدین نے جو ہے ہمیں بڑا کیا، اتنے سے تھے اتنا کر دیا والدین نے، یہ دیکھو یہ ابھی اتنے سے ہیں، یہ اتنے اور بڑے ہو جائیں گے۔ تو اتنے سے کو اتنا والدین نے جو ہے بڑا کر دیا، انگلی پکڑ کر جو ہے والدین نے چلنا سکھایا، والدین نے آپ کے ساتھ ہر چیز کری، آپ کو جو ہے کھانا پینا سکھایا کہ کھایا کیسے جاتا ہے، پیا کیسے جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ روٹی ہوتی ہے، دیکھو بیٹا اس کو جو ہے اسے چبا کر جو ہے کھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ پانی ہوتا ہے، اس کو جو ہے پیتے ہیں۔ تو والدین نے جو ہے آپ کو اتنا سب کچھ جو ہے سکھایا۔ اچھا دوسری بات یہ تھوڑی ہنسی مذاق والی بھی میں بات کر لوں نا، کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے پیمپر کے اندر جو ہے پشی پوٹی وغیرہ کر دیتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو پھر یہ سب کس نے آپ کو جو ہے صحیح کیا؟ والدین نے جو ہے آپ کے جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے ٹھیک کی۔ آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، کس نے آپ کو سکھایا؟ والدین، ماں باپ نے جو ہے آپ کو سکھایا۔ بے شک۔ تو فرمایا گیا کہ والدین نے جو ہے تم پر اتنی ساری مہربانیاں کی، اتنی ساری جو ہے تم پر شفقتیں کی، تو اب تم پر لازم ہے کہ تم بھی جو ہے ان کے ساتھ احسان کرو، تم بھی جو ہے ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ۔ اچھا اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت پیاری بات فرمائی گئی ہے، وہ پتہ ہے کیا فرمائی گئی ہے؟ وہ کہا گیا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا گیا ہے کہ تم نے ان کو جو ہے نا، والدین کو، اپنے ماں باپ کو اف ہوتا ہے، ہم اف بولتے ہیں، تو وہ اف تک نہیں کہنا ہے، اور جو ہے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، وہ والدین کو جو ہے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، والدین کی جو ہے غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ میری امی نے جو ہے اس طریقے سے کرا، میرے ابو نے جو ہے میرے ساتھ اس طریقے سے کرا، آج پتہ ہے میرے ابو نے جو ہے مجھے مارا، آج میرے ابو نے جو ہے میرے ساتھ یہ کرا۔ اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ امی جو ہے کوئی کام دیتی ہیں، کہتی ہیں جاؤ بیٹا وہ کونے والی دکان ہے نا نکڑ سے، جا کر یہ صدف سودا تو لے کر آ جاؤ،
ہم بولتے ہیں کیا یار تم مجھے جو ہے ہر وقت کام دیتی رہتی ہو, ہر وقت تم مجھے ہی بولتی رہتی ہو, کہ یہ دوسرا بھائی نہیں ہے, اس کو نہیں بول سکتی. تو ہم اسے بول رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا کہ ان کو اف جو ہوتا ہے نا, اف کہنا, اف یار, یہ اف بھی نہیں کہنا ہے. کون بتا رہے ہیں ہمیں؟ قرآن مجید بتا رہا ہے, کوئی عام کتاب نہیں بتا رہی, جس کو ہم پڑھتے ہیں, جس کو ہم سیکھنے جاتے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, یہ ابھی جو ہے قاری صاحب کے پاس سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, قاعدہ سیکھتے ہیں, پھر جو ہے اما پارا پڑھتے ہیں, پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو جب سیکھ لیں گے نا, سیکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھا بھی جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس قرآن مجید کے اندر. صرف پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ سمجھنا بھی ہوتا ہے نا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں, ہمیں کیا کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے. تو دیکھیں, سوچیں, ماں باپ کا جو ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت پیاری بات ہے, جس کی جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے نا, مطلب جو بہت عظیم چیز ہوتی ہے, بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو, اس بات کو جو ہے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے. تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا, یہ بہت اہم ہے, بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے. آپ کو ایک حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ کیا فرمایا؟ احسان کا مستحق کون ہے کہ کس کے ساتھ میں جو ہے احسان کروں؟ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. پھر ان صحابی نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو, تمہاری ماں ہیں وہ. پھر فرمایا, تیسری مرتبہ فرمایا کہ حضور اب کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر صحابی رسول نے عرض کی, کہا اب کون ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اب تمہارے والد ہیں. اب دیکھیں آپ, حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ, مطلب پہلا درجہ بھی ماں کو, دوسرا درجہ بھی ماں کو, تیسرا درجہ بھی ماں کو, پھر جا کر جو ہے والد کا درجہ عطا فرمایا. والد کا کہا کہ والد کے ساتھ جو ہے احسان کرو, ان کے ساتھ جو ہے نیک برتاؤ کرو. اچھا, ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے, ماں کی جو ہے ہم خدمت کریں گے, ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اس سے جو ہے ہمیں جنت مل جائے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہیں, بڑے جب ہو جاتے ہیں نا, یعنی کہ 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں, یا تھوڑی ان کو جو ہے عقل آ جاتی ہے, تھوڑا شعور آ جاتا ہے, تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, انہوں نے یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بچپن سے سن کر آ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں نا, ان کو بھی پتہ ہے, یہ بھی جو ہے اپنے ابو سے, اپنے امی سے ان کے سنتے سنتے آ رہے ہیں کہ ماں کے نیچے کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ماں کی ہی, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ماں کی تعظیم کرتے ہیں, بس ماں کی کرتے رہتے ہیں, ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ماں کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے, ان کا ادب کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی لا کر دے دیتے ہیں, بالکل کہ یار یہ چیز مجھے پسند ہے, میری امی کو بھی میں لا کر دوں. ان کی برتھ ڈے آتی ہے تو ان کو گفٹس بھی دیتے ہیں. تو ماں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن جب ابو کی برتھ ڈے آتی ہے تو ابو کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ابو کو بھول جاتے ہیں. تو اچھا, اب ہم نے یہ تو سن رکھا ہے, لیکن ابو کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ابو کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ابو کے سامنے یوں آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں, یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ آنکھیں دکھا رہے ہوں گے. ابو کی جو ہے بیچ میں سے بات کاٹ دیں گے. ابو بول رہے ہوں گے, بیٹا جو ہے پیار سے سمجھا رہے ہوں گے ابو کہ بیٹا آپ نے جو ہے اس طریقے سے کرا, اس طریقے سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے. ابو سمجھا رہے ہیں, پھر اپنی بات بیچ میں شروع کر دیں گے, نہیں ابو میں نے جو ہے ایسے کرا, میں نہیں جو ہے میرے بھائی نے جو ہے اس طریقے سے کرا تھا, اپنی بات بیچ میں شروع کر دیں گے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا کہ کسی کی بات کے بیچ میں نہیں بولنا ہے, کسی کی بات نہیں کاٹنی ہے. بے شک. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اچھا, میں بات اپنی جو مکمل کروں کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو اس وجہ سے ہم باپ کی تو تعظیم نہیں کرتے ہیں,
ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. کیا فرمایا گیا؟ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. اب آپ جو ہے اس کی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں ساروں کو. اگر جو ہے ہمارا گھر ہے، اب یہ گھر ہے ایک طریقے سے، یہ پوری جو ہے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، اس کو ہی ہم لے لیں، یہ پورا گھر ہے، اس کے اندر جو ہے پوری باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے اس کے اندر آنا ہے. ادھر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، آپ کو کھیلنے کے لیے جو ہے موبائل فون بھی مل جائے گا، آپ کو جو ہے کمپیوٹر بھی مل جائے گا، آپ کو جو ہے کرکٹ بھی آپ اس کے اندر کھیل لو گے، آپ جو ہے جناب والا دوسرے گیمز بھی آپ اس میں کھیل لو گے، آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارے بچے بھی ہیں کھیلنے کے لیے. تو آپ کیا چاہو گے کہ میں اس کے اندر آؤں. اب اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکیں گے نا آپ کرو گے کہ کہیں ایسا ہو کہ میں یہاں اندر آ سکوں، کچھ بھی ہو جائے کہ میں اندر آ سکوں. پر لیکن اس دروازے کو نہیں دیکھتے آپ کہ مجھے کیا ہوتا ہے اندر. آپ کو کیسے آنا ہے؟ دروازے سے ہی آنا ہے نا. تو آپ اس دروازے کو نہیں دیکھتے کہ اگر یہ دروازہ ہی نہیں ہو تو میں اندر کیسے آؤں گا، کس طریقے سے میں اندر آؤں گا. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ ہم جنت تو حاصل کر لیتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، ان کی خدمت تو کر لیتے ہیں، دروازہ ہی حاصل نہیں کرتے ہیں. دروازے ہی جو ہے ہم حاصل نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو یہ تو تھی یہ بات ہے. اب ایک آپ کو بہت پیاری بات سناؤں. پتہ ہے ماں باپ کے ادب کے بارے میں بہت پیاری بات ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کون ہے؟ نواسہ رسول ہیں. آج ان کا یوم ولادت بھی، آج ان کا ماشاءاللہ سے یوم ولادت بھی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب میں باشعور ہوا، جب مجھے تھوڑی سی جو ہے شعور آیا، تو اس وقت شعور آنے کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کیا میں نے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر جو ہے ان کے ساتھ کھانا کھاؤں. کبھی بھی میں نے جو ہے ایسا نہیں کرا. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، باپ بھی ساتھ ہوتا ہے، ماں بھی ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے جب شعور آ گیا تو ماں کے ساتھ کبھی بھی جو ہے میں نے ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا. اب جو ہے پوچھنے والے کہ ایسا کیوں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ ہی بیٹھ کر نہیں کھاتے. بہت سارے ایسے طلبگار ہیں کہ بہت سارے تو سبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کیوں نہیں کھاتے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا اس لیے بیٹھ کر نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی کسی لقمے پر نظر پڑے، وہ زیادہ اچھا ہو، وہ زیادہ لذیذ ہو، زیادہ پیارا ہو، اور میں اس کو پہلے اٹھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو. تو دیکھیں کتنا ادب کرتے تھے. آج پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آج ہم افطاری میں بیٹھتے ہیں نا، ایک ساتھ سارے بیٹھتے ہیں، افطاری تو سب ساتھ مل کر کرتے ہیں، سب بیٹھ کر کرتے ہیں. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھی جو آئٹم ہوتے ہیں نا، اچھی چیزیں ہوتی ہیں. ماں باپ کا تو روزہ ہوتا ہے، امی کا بھی روزہ ہوتا ہے، ابو کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم اچھا والا سموسہ جو ہوتا ہے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. اچھے والے دہی بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پاس نکال کر رکھ لیتے ہیں. جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے پاس جو ہے پہلے سے ہی نکال کر رکھ لیتے ہیں تاکہ میں امی ابو نہ لیں، تاکہ دوسرے بہن بھائی نہ لیں. حضرت امام حسن کیا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کے اس پر لقمے پر نظر پڑے اور میں اس کو اٹھا لوں. یہ دیکھیں آپ کتنا ادب ہے، کتنی تعظیم ہے. بے شک. اب جو ہے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا جو ہے واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی حسین واقعہ ہے، ذرا غور سے توجہ کے ساتھ آپ جو ہے سارے سنیے گا. بنی اسرائیل میں جو ہے ایک یتیم بچہ رہا کرتا تھا. اب وہ بچہ جو تھا نا، وہ بچہ ہر کام جو ہے، ہر بات جو ہے اپنی امی کی مرضی سے کرتا تھا، ہر بات جو ہے اپنی امی سے پوچھتا تھا. یتیم تھا، باپ تو تھے نہیں، اب صرف امی تھی. جو بھی کام کرنا ہوتا تھا نا، جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے امی کے پاس جاتا تھا کہ امی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اب بتاؤ میں یہ کر لوں یا نہیں کروں. تو یہ پوچھتا تھا. اب پتہ کیا ہوا، وہ ایک گائے پالا کرتا تھا، بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت گائے تھی. اس کو گائے پالنے کا شوق تھا.
ہمیں بھی ہوتا ہے کہ قربانی آئے ابھی ہم بھی جو ہے گائے کو گھمائیں پھرائیں, ہم بھی جو ہے بکرے کو گھمائیں پھرائیں, ہم بھی جو ہے اس کے ساتھ سیلفیاں کھینچیں, ہمیں بھی یہ شوق ہوتا ہے. تو اس بچے کو بھی یہ شوق تھا کہ گائیں پالوں, وہ بہت پیاری گائیں پالا کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر اور اس بچے سے کہنے لگا کہ یہ گائیں کیا بیچو گے, میں آپ کو جو ہے اتنی اتنی قیمت دوں گا. اب اس نے کیا کرا, ہر بات اپنی امی سے جا کے پوچھتا تھا, اپنی امی کے پاس گیا کہ امی اس طریقے سے ایک بندہ آیا ہے اور وہ اتنی قیمت دے رہا ہے کہ میں اس کو گائیں بیچ دوں. امی منع کر دیتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر واپس جاتا ہے وہ, پھر فرشتہ کہتا ہے چلو اب اتنی قیمت دے دوں گا, اور بڑا چڑھا کر جو ہے وہ قیمتیں جو ہے بڑھاتا رہتا ہے, جتنی اس سے ہو سکتی ہیں نا اتنی وہ جو ہے بڑھاتا رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے امی کے پاس جاتا ہے, ہر بار وہ امی کے پاس جاتا ہے کہ امی جو ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے وہ اتنی قیمت دے رہا ہے, اتنے پیسے دے رہا ہے, کیا میں جو ہے اسے گائیں بیچ دوں. تو پھر امی ہر بار جو ہے اس کو انکار کر دیتی ہیں. پھر فرشتہ جو ہے کہتا ہے, پھر وہ بتاتا ہے فرشتہ کہ میں جو ہے فرشتہ ہوں نا, انسانی شکل کے اندر تمہارے پاس آیا ہوں. تمہارے پاس نا اس طریقے سے کوئی بندے آئیں گے, وہ تم سے جو ہے گائیں کا مطالبہ کریں گے. تو یہ جو ہے اس فرشتے نے بتایا, بولا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تم جو ہے بہت جو ہے ماں باپ کا ادب, اپنی ماں کا جو ہے ادب کرتے ہو. کہا اس فرشتے نے کہ اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو, ہر کام جو ہے اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو, ہر کام جو ہے اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ بہت قریب جو ہے اس کے پاس جو ہے کچھ لوگ آئے. اب پتہ وہ کچھ لوگ کون تھے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا, بالکل, کہ وہ جو ہے گائے کا سوال کرتے تھے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بندہ ہلاک ہو گیا تھا, اس کے لیے اب گائیں ذبح کرنی تھی کہ جو اس کے قاتل کا بتا سکے. تو وہ سوال و جواب کرتے رہے. اب ایسی گائیں بن گئی کہ جس کا ملنا ہی ممکن نہ تھا. پھر وہ جو ہے کھوجتے اس کے پاس آ پہنچے, اس بچے کے پاس جو ہے آئے. تو پھر جو ہے اس بچے نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گائیں کے برابر سونا دو گے نا, جتنی اس گائیں کا وزن ہے اس کے برابر اگر تم مجھے سونا دو گے تو پھر میں تمہیں یہ گائیں بیچ دوں گا. اب دیکھیں کتنا پیارا واقعہ ہے کہ ایک ادب کرنے کی وجہ سے, احترام کرنے کی وجہ سے, تعظیم کرنے کی وجہ سے ماں سے جو ہے بار بار جو ہے ماں سے جو ہے پوچھنے کی وجہ سے کہ ماں جو ہے راضی ہو جائے, کہ ہر بات جو ہے وہ کیا کرتا تھا اپنی ماں سے پوچھ کر کرتا تھا. تو پیارے پیارے بچوں, پھر اس کو انعام کیا ملا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا, اتنے سارے اس کو جو ہے پیسے مل گئے اس گائیں کے برابر. گائیں کتنے من کی ہوتی ہے کہ 3-4 من کی گائیں ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادہ من کی ہو. تو اس کو دیکھیں کتنے سارے جو ہے پیسے مل گئے. تو دیکھیں پیارے پیارے بچوں, ماں کا ادب کرنے کے, ماں کی تعظیم کرنے کے, اور ہر بات جو ہے اپنے مما پاپا سے پوچھ کر کرنے کے جو ہے بہت سارے جو ہے فوائد ہیں, بہت سارے جو ہے فوائد ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا چاہیے کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی کام کر رہے ہو نا, بالکل, جب بھی کوئی کام شروع کر رہے ہوں, کہ کوئی بھی کہ کچھ کھیلنے جا رہے ہوں تو اپنی مما کو بتانا ہے, اپنے پاپا کو بتانا ہے کہ پاپا میں جو ہے اس بچے کے پاس جو ہے کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں, میں جو ہے فلاں گلی کے اندر جو ہے کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ بچہ بھی ایسے ہی تھا کہ ہر بات, ہر کام اپنی ماں کی مرضی کے بغیر وہ کرتا ہی نہ تھا. بالکل, تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنی امی کی جو ہے ہر بات کو مانا کریں, اپنی جو ہے ابو کی ہر بات کو جو ہے مانا کریں, ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہی نہ کیا کریں. بے شک, امی بولیں کہ بیٹا یہ جو ہے ابھی کھیل کود نہ کرو, رمضان کا موسم ہے, رمضان چل رہا ہے, رمضان کی اتنی جو ہے مبارک بہاریں چل رہی ہیں, آپ کو چاہیے کہ رمضان کا ادب کرو, رمضان کا احترام کرو, اس میں ماں باپ کو تنگ نہ کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ لیں, ہم جو ہے ہر کام جو ہے ماں باپ کی مرضی کے ساتھ کریں, ہمیں یہ چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت سبحان ہی اللہ. اچھا انداز میں حافظ صاحب اپنا موضوع جو تھا وہ دے رہے تھے کہ جو بھی کام ہو
अपने माँ बाप से पूछ कर किया जाए बेशक। अब हम चलते हैं बच्चों की तरफ। अच्छा, मदनी चैनल कौन कौन देखता है? जो जो देखता है हाथ उठाए। गुलाम रसूल मदनी फूल कौन कौन देखता है? अच्छा, माइक दें भाई को। उसमें करेक्टर के नाम उसमें देखती हो गुलाम रसूल मदनी फूल? अच्छा, गुलाम रसूल मदनी फूल में क्या सिखाया जाता है ये बताएं। हैं, आप देखती हैं गुलाम रसूल मदनी फूल? क्या क्या बताया जाता है उसमें? अच्छी अच्छी बात है। अच्छी अच्छी बात है। और क्या सिखाया क्या जाता है? नमाज पढ़ना, नमाज बड़ों का पढ़ना। अदब करना सिखाया जाता है। करती हो आप? जी नमाज पढ़ती हो जी और बड़ों का अदब करती हो? जी। अच्छा। और अच्छा, अब ये बताएं क्या हमारा मदनी मकसद क्या है, किसी को पता है? दें भाई को दें। हमारा मदनी मकसद क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, बिल्कुल। अब हम नात की तरफ चलते हैं। कैफ रजा कादरी साहब एक प्यारी सी नात सुना दें तो क्या ही बात हो जाएगी। अच्छा चलें, आप ये बताएं आपके वालिद साहब का क्या नाम है? शराफ। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अशरफ। नमाज पढ़ते हो सारी? कितनी नमाज हैं? 5। सुभान अल्लाह। कौन कौन सी नाम बताओ? पहली कौन सी है? फजर, फिर? जोहर, असर, मगरिब, ईशा। रमजान में नमाज के अलावा और क्या चीज होती है जो अपन को पढ़ना चाहिए? करावी। सुभान अल्लाह। कितनी रकात होती है तरावी में? 20 रकाते। तरावी पढ़ते हैं भाई? वो तो बोल रहे हैं पीछे से, आप सुभान अल्लाह तो बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही। माशाल्लाह भाई, इतना प्यार से बोल रहे हैं। अच्छा, अपने वालिद साहब का क्या नाम मानते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? जी। चलें बताएं, पढ़े पढ़ के दिखाएं यहाँ पे। पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप चलें ये बताएं मेरे को कि रोजे रखते हैं? एक भी अभी तक नहीं रखा आपने रोजा। अच्छा, आपको ये पता है कि रोजे में क्या क्या होता है? रोजा रखकर क्या क्या करना पड़ता है पता है? क्या क्या करना पड़ता है बताएं? बताएं रोजे में क्या क्या करना पड़ता है? रोजे में खा पी सकते हैं? अच्छा, क्यों? रोजे में आप रोजे में सोना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं सोना चाहिए? बंदा नींद पूरी नहीं करेगा? सो रोजे में क्यों नहीं सो? आप सो तो जी भाई, हम तो सोते हैं। फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, फिर सोते हैं। जिस वक्त पे सोना चाहिए सोना पड़ता है। क्योंकि सोना भी अपनी जिंदगी के साथ है। कितने दिन के लिए सोते हो? ये तो आपने कितने दिन के लिए ना कितने घंटे के लिए सो लेता हूँ अच्छा। अंदाजा। फजर की नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा बयान वगैरह सुनते हैं फजर के बाद, फिर थोड़ी नींद पूरी करते हैं, फिर जोहर के वक्त उठ के नमाज पढ़ के इबादत अपनी चलती बयान रहती है। किसका सुनते हो? बयान किसका सुनते हो? देखें ना, मस्जिद में जो बयान करते हैं वो भी सुनते हैं, और उसके अलावा हम अब्दुल हबीब अत्तारी का नेट पे बयान भी सुनते हैं थोड़े थोड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? बहुत कुछ सुनते हैं। अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के तो कितने बयान आते हैं माशाल्लाह। क्या सीखा? उन्होंने वो तो बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ एक बात, 2 बातें बताएं जो आपने सीखी उनसे। वो अब्दुल हबीब अत्तारी साहब कहते हैं कि ये जो दावत इस्लामी है, लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि दावत इस्लामी को क्या करती है। सुभान अल्लाह। जरा ये तो बताएं कि दावत इस्लामी करती क्या है। लोग दावत इस्लामी पे ऑब्जेक्शन तो बड़ी जल्दी उठाते हैं कि क्या करती है। जरा उसका बैकग्राउंड देखें, दावत इस्लामी ने आज तक क्या क्या कर दिया। अरे जिसने लाखों सुन्नियों का अकीदा बचा लिया और जिसने करोड़ों लोगों को मुस्लिम बना लिया, सुभान उस अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने जितने उनकी तारीफ की जाए कम है। सुन्नियों की जान शान ईमान है। अमीर अहले सुन्नत
امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ درود بچے چلیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے سے بچے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امیر علیہ سنت بولتے ہیں بچوں کو، اپنے پوتے ہیں چھوٹے، وہ درود پڑھ رہا ہے، امیر علیہ سنت نے اپنے پوتے سے سوال کیا کہ آپ درود پڑھتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو بتائیں امیر علیہ سنت کے پوتے نے کیا خوبصورت جواب دیا. امیر علیہ سنت کے پوتے فرماتے ہیں کہ دادا جان میری 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، میرے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، میرے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی کیا تربیت، اور ہمارے پہ ان کا سایہ قادر و قائم رکھے امیر علیہ سنت کا. اور امیر علیہ سنت کا اب چلیں کیف رضا قادری صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. اب بتائیں آپ دعوت اسلامی دیکھتے ہیں؟ دیکھا کریں نا، کیوں نہیں دیکھتے؟ دعوت مدنی چینل یہ تو غلط ہے، دعوت اسلامی دیکھا کرو. چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی فاطمہ جاوید کی طرف، بسم اللہ الرحمن قنوت فاطمہ کی طرف. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کے کلام الہی دیا، جس نے لا کے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہیں عباد صبا، جھوم کر کے رہی ہیں عباد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کہا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں نے کہا، وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں قنوت فاطمہ ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی بہت پیاری آواز میں نعت پیش کر رہی تھی. اب میں چلتا ہوں محمد بلال فریدی صاحب کی بھتیجی کی طرف، فاطمہ جاوید. ان کو مائک دیں. اربین بلال، اربین فاطمہ کو بھی مائک دیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں. وعلیکم السلام. چلیں نعت پڑھیں گی؟ نعت سنائیں. چلیں اچھے سے نعت سنائیں، اللہم دونوں مل کے سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، مصطفیٰ کے صحابہ سب دعا کریں. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا جنت. رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. صلی اللہ سیدنا
مولانا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز میں محمد بلال فریدی کی بیٹی اور بھتیجی نعت پیش کر رہی تھی. اب ہم تھوڑے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. بچوں سے سوال جواب کرو. اب چلیں سوال جواب سے پہلے ایک کیف رضا قادری صاحب سے نعت پڑھیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جو بنا ہے حسبی ہے سرفردی کا پیارا ہے دنیا کی آنتوں دادا ہے محنت عمر یہ تو بتا جا کر چھپ کے کیا کرتی تھی بہن جب قرآن سنا سن کے کلام پاک خدا لا الہ الا اللہ. نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ یہ کیف رضا قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا ان کو کہ جو آپ کو اچھی لگے آپ نعت سنا دیں احمد رضا قادری صاحب کو. آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو نام سونے نہیں دیتی ہے تمنا اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا اے مدینہ 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 مدینہ. آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنا اے مدینہ. ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں چلتا ہوں حافظ صاحب کی طرف. ان سے ایک سوال عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ماشاء اللہ سے, اس کے بارے میں کوئی ادب کا واقعہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. یہ وہ مہینہ ہے پیارے پیارے بچوں کہ جس میں نفل کا ثواب جو ہے فرض نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. سبحان اور اللہ. فرض نمازوں کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں ایک سجدے کا ثواب جو ہے 1500 نیکیوں کا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. کہ وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مجوسی تھا. مجوسی جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں, یعنی کہ مومن نہیں ہوتے, مسلمان نہیں ہوتے, وہ جہنمی ہیں. اب ایک مجوسی تھا, وہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا. اب اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ بازار سے کچھ چیز لے کر کھانا شروع کر دی. اب کیا کرا کہ اس مجوسی نے جو ہے یعنی کہ اس بیٹے کے ابو نے اس کو زوردار چماٹ مارا, رکھ کر مارا.
اس کے بعد کیا کرا کہ اس کو جو ہے چماٹ مارنے کے بعد اس سے کہا کہ تجھے رمضان کا ادب نہیں ہے, رمضان کا تجھے احترام نہیں ہے کہ اس مہینے میں تو ہر کوئی جو ہے اپنی جو ہے دکانیں بند کر لیتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی کچھ کھاتا نہیں ہے, چھپ کر کھایا جاتا ہے, اگر جو لوگ کھاتے ہیں سب کے سامنے نہیں کھاتے. تو کہنے لگا اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا وہ تھا کہ وہ کہنے لگا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں تو میں نے بھی کھا لیا, کیا بات ہو گئی. تو اب وہ کہنے لگا, ابا جو اس کا تھا وہ کہہ رہا کہ میں جو ہے رمضان المبارک میں ایسے سب کے سامنے نہیں کھاتا جس طریقے سے تو نے کھایا ہے, سب کے سامنے جو ہے تو نے کھا لیا. میں جو ہے رمضان المبارک میں چھپ کر کھاتا ہوں. تو پھر اس کے باپ نے جو ہے یہ تمام جو ہے اس کو نصیحتیں کی, اس کو سمجھایا. اب ہوتا یہ کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا تو کوئی شخص جو ہے اس کو خواب میں دیکھتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ اب جو ہے اس سے وہ پوچھتا ہے کہ یار تو مجوسی تھا نا, تو جو ہے جنت میں کیسے آ گیا؟ بالکل تیرا تو ٹھکانہ جہنم تھا, بے شک. جنت میں کیسے آ گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رمضان المبارک کے ادب کے صدقے میری بخشش فرما دی, سبحان اللہ, مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا. سبحان تو دیکھیں میرے پیارے پیارے بچوں, میرے پیارے پیارے جو ہے ناظرین کرام دیکھنے والوں, رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے. اس کو جو ہے غفلتوں کے اندر نہ گزاریں, کھیل کود کے اندر. بہت سارے بچے جو ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں, ابھی جو ہے یہ بچے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں پر لیکن ٹائم پاس کے لیے کیا کر رہے ہوں گے, موبائل لے لیں گے, پب جی چل رہا ہوگا. ابھی تو پب جی آ گیا نا, نیا گیم آ گیا, لیڈو کا دور گیا, اب پب جی آ گیا. ہر وقت جو ہے وہ مارم دھاڑ پب جی چل رہا ہوگا. تو اپنا ٹائم جو ہے اس انداز سے جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں. میرا بات کاٹ رہا ہوں, معذرت بات, آپ کھیلتے ہیں پب جی؟ نہیں میں نہیں کھیلتا الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی گیم تو کھیلی ہے آج تک؟ پہلے کھیلی ہے پر لیکن اب جو ہے کون نہیں کھیلی. پہلے جو ہے وہ ساری کھیلی ہیں. کون سی ہے, کیا نام کوئی مشہور؟ پب جی کی کھیلی ہیں اللہ, پر لیکن یہ کافی سال پرانی بات ہے, تقریباً 4 سال پرانی بات ہے. اچھا چلیں, آپ نے پب جی کھیلی ہے تو کیوں کھیلی؟ کیوں کھیلی؟ آپ دوسروں کو بولنے کے پب جی کھیلنا غلط ہے, آپ نے کیوں کھیلی؟ کوئی ریزن تھا, کسی کو مارنا تھا, دشمنی تھی؟ اس وقت شعور نہیں تھا, اس وقت پتہ نہیں تھا کوئی اس طریقے سے, جس طریقے سے ابھی میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے جو ہے سمجھانے والا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ پہلے اتنے بڑے بڑے عالم تھے, آپ سنتے نہیں تھے کیا؟ نہیں, کسی نے باقاعدہ پب جی کے بارے میں بتایا نہیں نا. تو اس طریقے سے جو ہے بہت سارے جو ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس کو غفلت کے اندر گزارتے ہیں. اس میں جو ہے کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, نائٹ میچ چل رہے ہوتے ہیں. ارے رمضان المبارک اتنا با ادب مہینہ ہے, اتنا با برکت مہینہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے نیندیں آپ خراب کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. تو روزے دار سو رہا ہوتا ہے نا مزے کے ساتھ, اس کا سونا بھی جو ہے عبادت ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی نیندوں کے اندر خلل ڈال رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کس انداز سے جو ہے صبح سحری کے اندر جاگیں گے. آپ سوچیں جب وہ ہے نا اچھے انداز سے سو نہیں سکیں گے, جب ان کو پراپر نیند نہیں ملے گی, پراپر جو وہ سو نہیں سکیں گے, تو پھر وہ کس طریقے سے سحری کے اندر جاگیں گے. گناہ گار کون ہوگا؟ آپ لوگ ہوں گے. تو بہت سے تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ کرکٹ میچ تو کھیل رہے ہوتے ہیں, نائٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, ساتھ کے ساتھ جو ہے گانے بازے بھی چل رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا آپ نے اس رمضان مبارک میں یا پچھلے رمضان مبارک میں کرکٹ میچ کھیلا؟ کرکٹ مجھے کھیلنا نہیں آتا معذرت کے ساتھ. اس کے علاوہ فٹ بال وغیرہ کوئی, وہ پب جی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھیلا؟ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہوسٹ صاحب ہیں یہ عمر میں مجھ سے جو ہے چھوٹے ہیں اور کافی جو ہے مذاق کر رہے ہیں, انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مذاق کی جائے یہاں پر, جب اتنی پیاری باتیں چل رہی ہیں, ادب کی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کے اندر احادیث مبارکہ بھی سنائی جا رہی ہیں, اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سنایا جا رہا ہے. تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے کی مذاق مسکریاں تمام بچوں کے سامنے کریں.
بچوں سے جو ہے ایک الگ مذاق مسکری کا ماحول ہوتا ہے، پر لیکن انہیں یہ زیب نہیں دیتا. دل جوئی، تو بچوں کے دل جوئی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کا خوب ادب و احترام کریں، اس کے اندر جو ہے خوب جو ہے عبادتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادتیں کریں، تراویحیں پڑھیں. خصوصاً جو ہے تراویحیں لازمی پڑھنی چاہیے ہمیں. بہت سے بچے اسے ہوتے ہیں کہ اچھا میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل چل رہی تھی کہ تراویح کی جماعت چل رہی ہے اور بچے پیچھے کشتیاں لڑ رہے ہیں ایک کے اوپر ایک چڑھ کر. یہ ویڈیو وائرل چل رہی تھی، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف آ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مسجد کا بھی ادب و احترام کریں. مسجد کے اندر جب ہم ہوں تو مسجد کے اندر با ادب بیٹھیں، اچھے انداز سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت کریں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تو مسجد میں تیز آواز سے چھینکنے کو بھی ناپسند فرمایا ہے. بے شک. اب آپ سوچیں، آپ جو ہے مسجد میں جو ہے بیٹھ کر کشتیاں لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے فائٹنگ کر رہے ہیں، ریسلنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مسجد کا ادب کریں، مسجد کا احترام کریں. یہ ہمارا دین ہمیں جو ہے یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو ہے ادب جو ہے نا ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے ہمیں. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مسجد ہو، جانور ہو، پین ہو، کاپی ہو، قلم ہو، درس گاہ ہو، مجلس ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز ہو، ہمیں ہر چیز کا جو ہے ادب کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب میں منقبت پڑھ لو، مل کے منقبت پڑھنے سے سرکار گو سے اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، سب کا خالق کا صبر دو، ہم فقیر ہیں تمہارے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ٹرانسلیشن. امید کرتے ہیں آپ نے اس میں کچھ سیکھا بھی ہوگا اور کچھ اس میں جو ہنسی مذاق ہوئی اس میں انجوائے بھی کیا ہوگا. ملتے ہیں اب دوسری کل کی 16ویں نشریات میں کسی نئے قاریوں کے ساتھ، نئے ناطقوں کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا 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 رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان.